السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مریم ورلڈ۔ ایک ہی کمرے میں پورا میرا جہاں بستا ہے۔ دیکھیں، میں آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنا ایک کمرہ دکھاؤں گی، چھوٹا سا کمرہ، کچھ اتنا خاص لگژری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ کو میں وہ دکھانا چاہوں گی کہ کیسے میں ایک ہی کمرے میں سب کچھ مینیج کرتی ہوں، کیسے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں کمرے۔ شہروں میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو کپبورڈ بنی ہوتی ہیں اور اسی میں سارا سامان سمایا ہوا ہوتا ہے، لیکن گاؤں میں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے چھجیاں سی بنی ہوتی ہیں، اسی پہ ہم لوگوں نے سامان لگانا ہوتا ہے اور ہر 6 مہینے بعد اس کو ہم لوگ اتار کے دھو کے پھر رکھتے ہیں۔ اور اس طرح سے تھوڑا کمرے کو صاف رکھنا اتنی مشکل ہوتا ہے کہ وہ سامان پہ ہر تیسرے چوتھے دن ڈسٹ ہو جاتی ہے۔ ادھر میری بیٹی کے ایک کارنر میں کچھ کھلونے ہیں، بچوں والا گھر ہو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تھوڑا صاف کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر 5 منٹ بعد چھوٹے بچے جو ہیں بکھیرا بنا دیتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ آئی تھنک بچوں کو کرنا چاہیے، ان کا ٹائم ہوتا ہے، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ان سب چیزوں کے لیے ترس جاتے ہیں، کوئی چیز ہلانے کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، میرا جو چھوٹا بیٹا ہے صبح کے وقت کوئی کھلونا نہیں چھوڑتا جس کو وہ نکال کے نہ کھیلے، تو میں اس کو بس کھیلنے دیتی ہوں، جیسے پھر میں ساتھ ساتھ کام کرتی رہتی ہوں۔ وہ کھیل چکا ہوتا ہے، سے ہی اس کا دل بھر جاتا ہے کھلونوں سے، تو میں اٹھا کے رکھتی ہوں۔ آئی تھنک یہ عورت کا ایک کمرہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ وہ سکھ کا سانس لیتی ہے، اپنے دن بھر کی تھکاوٹ اتارتی ہے، ہنستی ہے، سوچتی ہے، روتی ہے۔ تو آئی تھنک کمرے کو آپ لوگوں نے بہت آرگنائز اور صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں بہت مہنگی چیزیں ہوں تبھی، لیکن کچھ جو چیزیں جو بھی ہو، لیکن اس کو صاف ستھرا اور اچھے سے مینیج کیا ہوا ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت مہنگی چیزیں ہوں تو تبھی آپ کا کمرہ اچھا لگے، لیکن جو بھی ہے اس کو صاف ستھرا وہ بیڈ شیٹ آپ لوگ بالکل صاف ستھری رکھا کریں۔ تو کیونکہ ہمارے پاس یہی تو کمرہ ہوتا ہے جو ہمارا پورا جہاں ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اسی کمرے میں رہنا ہوتا ہے، تو یہی تھا میرا چھوٹا سا کمرہ۔ تو کیونکہ کمرے کے ساتھ ساتھ ایک تو جو ہوتا ہے نا کچن سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عورت کی صفائی کا پتہ چلتا ہے، عورت کتنی کچھ صاف ہے کیا ہے۔ تو ایک کہتے ہیں کسی بھی عورت کی صفائی کا دیکھنا ہو تو اس کا کچن اور باتھ روم دیکھیں۔ یہ ہے ہمارا گاؤں کا کچن۔ آئی تھنک ہمارا کچن بھی پورے ایک کمرے اتنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری آگ کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں سے ہم لوگ آگ جلاتے ہیں، سیدھا اندر سے دھواں باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سادہ کسی زندگی گاؤں کی، یہاں پہ کوئی گیس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ لگژریز نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں آ رہی ہوں۔ بس میں اپنی سادہ سی روٹین آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں۔ بھلے ہی میرا کچن جو ہے بہت سادہ سا ہے، لیکن بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے۔ میں ہر آئے دن مطلب اچھے سے کچن کی صفائی کرتی ہوں، ڈسٹنگ کرتی ہوں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی، ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ بالکل جو ہے نا سستی نہ کیا کریں، خاص کر صفائی میں۔ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا اس کو اچھے سے یوٹیلائز کیا کریں اور اپنے دن کو پروڈکٹیو بنایا کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنی اسٹڈی کو مینیج کرتی ہوں۔ اس طرح سے آئی تھنک جب میں اپنی امی کے پاس رہتی تھی نا شہر میں، وہاں پہ پڑھائی میرے لیے آسان ہوتی تھی۔ میں جب پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی، میرا بیٹا وہیں پہ میرے سامنے کھیلتا رہتا تھا، تو میں ایزیلی پڑھ سکتی تھی۔ لیکن یہاں پہ نا میں جب پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوں، میرا بیٹا کبھی مرغیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی گائے کے آگے چلا جاتا ہے، کبھی یہاں سے باہر نکل جاتا ہے، یہ دروازے سے باہر کھیلنے لگ گیا، تو پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز مار نہ دے جیسے گائے وغیرہ، تو پھر مجھے اٹھ کے اس کے پیچھے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ ابھی میں بھی دروازے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرا بیٹا میرے پاس کھیل رہا ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی کیئر بہت ضروری ہے۔ تو پھر ذرا سی غلطی انسان کو بعد میں پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہے، تو اسی لیے جہاں جب میرا بیٹا جاتا ہے اکثر میں بک اٹھائی ہوئی اس کے پیچھے جاتی ہوں۔ تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا، کیونکہ گاؤں کی لائف اور شہروں کی لائف میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ یہاں پہ میں ساتھ ساتھ اسٹڈی کر رہی ہوں، وہ کبھی مرغیوں کو دانے ڈال رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی چھوٹی سی